آج جو کہانی میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ ایک بھتیجی اور ایک آنٹی کے درمیان ہے۔ تو اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور یاد رکھیے لازمی آخر تک اس کو سنیں تاکہ پوری کہانی آپ سمجھ سکیں۔ میرے بی ٹیک کے آخری سال میں ہوں۔ مجھے پچھلے سال کے اپنے پہلے سیمسٹر کے بعد میں چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی شہر چلا گیا۔ ہمارے کرائے کے مکان میں ہم نیچے اور وہ اوپر رہتے ہیں۔ ایک خاندان رہتا ہے۔ وہ حال ہی میں وہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ خاندان ایک چچا، خالہ اور ان کے 6 سالہ بیٹے پر مشتمل ہے۔ چچا ایک MNC میں کام کرتے ہیں۔ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے کام کے لیے بنگلور جاتے ہیں۔ خالہ بہت اچھی لگی رہی خاتون ہے اور عمر 26 سال ہے۔ اس کے جسم کا سب سے پرکشش حصہ اس کے چہرے اور اس کی مسکراہٹ تھی۔ جب بھی وہ مسکراتی تو وہ بہت سیکسی لگتی اور اس کے سائز بہت اچھے تھے، 36، 26 اور 34۔ وہ بہت پتلی ہیں اور ہمیشہ ساڑی پہنتی ہیں۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر پیار کرے گا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے بھی پیار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے ان کے خاندان اور ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور اس کے لیے ہمیشہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ ان چھٹیوں کے درمیان میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات کرنا شروع کی اور میری ماں نے بھی مجھ سے کہا کہ اگر اسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اور کبھی کبھار میں اس سے اپنے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا تھا۔ چونکہ یہ آخری سیمسٹر ہے اسی لیے صرف پروجیکٹ کے کام باقی تھا، اس لیے میں پورا 1 مہینہ گھر رہا۔ آہستہ آہستہ میرے خالہ اور خالہ کا رشتہ دن بدن گہرا ہونے لگا۔ ایک دن خالہ کی صحت کی شدت مسئلہ ہوا اور چاچا شہر میں نہیں تھا، تو وہ میری مدد کے لیے میرے پاس ماں کے پاس آئے کہ مجھے اسپتال لے جانے کو کہو، اور میں اسے اسپتال لے گیا۔ اس دن سے وہ میرے بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم نے باقاعدگی سے واٹس ایپ پر چیٹنگ شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ مجھے اس کی چیٹنگ کے انداز سے معلوم ہوا تو اس کے بعد میں اپنے پروجیکٹ کے کام کے لیے کالج گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کیسے گزر رہے ہیں اور کب واپس ہوگے، کیونکہ وہ مجھے بہت یاد کر رہی تھی، اور پوچھتی تھی کہ میرے پاس کھانا ہے یا نہیں۔ اگر میں نہیں کھاتا تو وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتی۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم فون پر بات کرنے لگے۔ یہ ہماری عادت بن چکی تھی۔ تقریباً ہر منٹ وہ گپ شپ بات کرتی۔ تقریباً 2 ماہ تک چلا اور میں اپنے پروجیکٹ مکمل کر کے اپنے گھر واپس گیا۔ میں نے اسے یہ بتائے بغیر حیران کرنے کا سوچا کہ میں گھر آ رہا ہوں۔